بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا طوفان نوح میں بچے بھی غرق ہوئے؟ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، پھر ان پر عذاب الہی کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر بت پرستی کی وجہ سے ایک بہت بڑے سیلاب کی صورت میں عذاب الہی نازل ہوا۔ یہ سیلاب کتنا عرصہ مسلط رہا اور اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا یا صرف ایک خطے کو، اس بارے میں محققین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاہم بعض قرآنی آیات سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سیلاب کسی ایک خطہ ارض پر نہیں بلکہ تمام روئے زمین پر آیا تھا، جس نے نوح علیہ السلام کے سفینے پر سوار انسانوں اور حیوانوں کے علاوہ باقی سب کو ہلاک کر دیا تھا۔ پس نوح علیہ السلام کا زمین پر موجود تمام حیوانات کا ایک ایک جوڑا کشتی پر سوار کرنا اس مطلب پر گواہ ہے۔ علامہ طباطبائی طوفان نوح کی عالمگیریت کو ثابت کرتے ہوئے سورہ ہود کی آیت 43، سورہ نوح کی آیت 26 اور سورہ صافات کی آیت 77 کا حوالہ دیتے ہیں۔ ان کے بقول ماہرین ارضیات کی تحقیق بھی اس کے عالمگیر ہونے کو ثابت کرتی ہے۔ بروایت اس طوفان کے موقع پر 40 دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی اور زمین سے بھی پانی پھوٹتا رہا۔ بعض مورخین نے اس کی مدت 7 دن، 27 دن، 150 دن، 5 ماہ، 6 ماہ اور 13 ماہ بھی لکھی ہے۔ سیلاب کی سطح زمین سے بلندی پر بھی اختلاف ہے، لیکن قرآن حکیم کے سورہ ہود میں فرمان ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں عنقریب پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج حکم خدا سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پر خود اللہ رحم فرمائے۔ اور پھر دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ چنانچہ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سیلاب کی بلندی پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی زیادہ تھی۔ ابن کثیر نے قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ پانی سطح زمین سے 15 سے 80 فٹ اوپر آیا تھا۔ پس طوفان نوح میں تمام انسان غرق ہوئے اور نوح علیہ السلام سے دوبارہ سلسلہ انسانی شروع ہوا، اسی لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ طوفان نوح میں غرق ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہوں گے، وہ تو معصوم ہوتے ہیں، پھر ان پر عذاب الہی کیوں آیا؟ آپ نے فرمایا غرق ہونے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی یا تکذیب کرنے والوں کے فعل پر راضی اور خوش ہوئے۔ جو شخص کسی کام میں شریک نہ ہو مگر اس پر راضی ہو تو وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے اس کام میں شریک تھا۔ غرق ہونے والوں میں بچہ کوئی نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح سے 40 سال پہلے ہی نوح علیہ السلام کی قوم کے مردوں کو عقیم اور ان کی عورتوں کو بانجھ بنا دیا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو کبھی گرفتار عذاب نہیں کرتا جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔